عام گناہوں کی بنسبت زبان کی گناہ سے بچنا زیادہ مشکل ہے، اور اس کے فسادات بھی دوسرے گناہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت نہ کرنے والوں سے یوں ڈرایا ہے کہ ان کے ذریعے شیطان تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، شیطان کے شر سے ہوشیار رہو۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو اپنے عمل سے اس کی تصدیق پیش کرو۔ وہ کس طرح کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی چھوڑ دو، اور اس کے نافرمانی کا سب سے بڑا ہتھیار چونکہ زبان ہے، اس لیے تقوی کا حکم دے کر اس کے بعد خصوصیت سے زبان کے متعلق تاکید فرمائی۔ وقولوا قولا سدیدا، زبان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو بلکہ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ بات زبان پر لانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ یہ بات آخرت کے حق میں مفید ہے یا مضر۔ اس لیے عقلاء کا قول ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ جب آپ کی زبان قابو میں آ گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی تو اس کی برکت سے بقیہ تمام اعضاء کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے۔ گویا کہ تمام اعمال کی اصلاح ایک زبان کی اصلاح پر موقوف ہے۔ زبان قابو میں آ گئی تو تمام اعمال درست ہو جائیں گے اور پوری زندگی سنور جائے گی۔ مزید انعام یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ وہ اللہ تمہاری گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ آگے ارشاد یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ تجربہ ہے اور قرآن بھی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دوسرے بھی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آگے اور زیادہ تنبیہ فرما دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی نافرمانیوں سے بچے گا، یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ یہ آیت خطبہ میں بھی پڑھی جاتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی حکمت بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہے تو ان کے اچھے اثرات دونوں خاندانوں پر پڑتے ہیں، جانبین سے محبت بڑھتی ہے، سب سکون سے رہتے ہیں، اور اگر دونوں میں منافرت اور ناچاکی ہو تو اس کے برے اثرات دونوں خاندانوں پر پڑتے ہیں۔ دونوں طرف سے غیبتوں، بدگمانیوں اور عداوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے جو آخر کار طلاق پر جا کر رک جاتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہے اس سارے فساد کو بڑھانے میں سب سے بڑا دخل زبان کا ہوتا ہے۔ ساس ہو یا بہو، دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے، پھر دونوں کی زبانیں چل پڑتی ہے اور کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ آخر بات بڑھتے بڑھتے دونوں خاندانوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، نتیجتاً دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس فتنہ کی جاڑ کاٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں یہ آیت بڑھایا کرتے تھے جس میں حکم ہے قولوا قولا سدیدا، زبان سے ہمیشہ درست اور اچھی بات کہو۔ زبان بگڑ گئی تو ساری زندگی بگڑ جائے گی، جس سے صرف میاں بیوی کے ازواجی زندگی ہی نہیں بلکہ دونوں خاندان بھی مؤثر ہوں گے، اور اتنا بڑا فساد برپا ہوگا جو دونوں خاندانوں کی دنیا و آخرت کو لے ڈوبے گا۔ اس عظیم فتنے کا واحد علاج یہ ہے کہ زبان کو قابو میں لو، پہلے ہر بات تولو پھر بولو۔